اس آیت پاک کے اندر اللہ پاک نے دین اسلام کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمیں دین جو ملا وہ سچا اور ستھرا دین ہے۔ اسی دین اسلام پر ہم قائم ہیں اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہوگا، اور یہی دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ کوئی اور دین اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی معتبر ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا تو اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات دین ہے۔ اس نے زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کی ہے، انسانوں کی بھی رہنمائی کی ہے، جانوروں کی بھی رہنمائی کی ہے، دنیا کی ہر شے کے متعلق اس دین اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ اتنا پیارا دین اسلام اتنا پیارا دین ہے جو انسانی حقوق، زندگی کے جو حقوق ہیں وہ بھی سکھلاتا ہے، اور جو زندگی مرنے کے بعد جو حقوق ہیں وہ بھی سکھلاتا ہے۔ کوئی مذہب اور دین ایسا نہیں ہے کہ جو زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی اپنے ماننے والے کی رہنمائی کرے، مرنے کے بعد تو رہنمائی کرنا دور کی بات ہے۔ دین اسلام انسانی حقوق کا اس طرح سے درس دیتا ہے، اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤ، اس کی عیادت کے لیے جب تک بیٹھے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگاتے رہو گے۔ اگر کوئی سلام کرے اس کے سلام کا جواب دو، سلام کرو گے تو تمہیں اللہ 30 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی تم سے اچھی رائے اور مشورہ تم سے مانگے، اسے اچھا مشورہ دو، یہ دین اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ مر جاتا ہے اس کے لیے ایصال ثواب کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرو۔ یہ بھی اسلام بتاتا ہے کہ یہ اس کے حقوق ہیں، یہ تمام چیزیں پوری کرو۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں کون سکھلاتا ہے؟ یہی دین اسلام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے۔ کسی اور دین کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ یہودیت دین ہے، دین باطل ہے، عیسائیت دین ہے، دین باطل ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں، چاہے یہودیت ہو، عیسائیت ہو، مجوسیت ہو، سارے کے سارے دین جو اسلام کے علاوہ ہیں وہ باطل ہیں، مردود ہیں۔ ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو دین اسلام کو اپنا لے اور پھر اس کے بعد عمل کرے تو اسے ثواب بھی پہنچتا ہے۔ جس نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، چاہے وہ جتنے مرضی اچھے کام کر لے، جیسے انگریز ہیں، یہودیت، عیسائی ہیں، اب کتنے زیادہ چیریٹی کا کام وہ کرتے ہیں، یعنی کہ بانٹنا، تقسیم کرنا، اور کتنے ٹرسٹ کے ادارے انہوں نے بنائے ہیں، لیکن انہیں یہ ادارے دنیا کے اندر ہی فائدہ دیں گے۔ ان چیزوں کا ثواب صرف دنیا کی حد تک محدود ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد انہیں کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ اگر یہی کام وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد کرتے تو اس کا فائدہ بھی انہیں پہنچنا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے آئے گا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہودیت کا دین بھی رد کر دیا جائے گا، عیسائیت کا دین رد کر دیا جائے گا، مجوسیت کا دین، سورج کی پوجا کرنے والے، ستاروں کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، یہ تمام دین باطل ہیں، اللہ کے ہاں یہ مردود ہیں۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو یہودیت، عیسائیت، باقی سارے دین ختم ہو گئے، دین مصطفیٰ جو ہے وہ قائم ہو گیا، دین اسلام قائم ہو گیا۔
اور اسی وجہ سے فاروق اعظم ایک دن تورات کو پڑھ رہے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری اس کو پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کچھ باتیں ہیں جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، تورات میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو آپ کا چہرہ غضب و جلال کی وجہ سے پیلا لال ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر تم ابھی بھی ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، چھوڑ دو ان کو۔ اب اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری شریعت کے پیچھے چلتے اور میرا ہی کلمہ پڑھتے، میری کتاب قرآن مجید کو وہ پڑھتے، تورات وغیرہ وہ چھوڑ دیتے۔ لہٰذا اب یہودیت کا دین ہو یا عیسائیت کا دین ہو، وہ سارے دین ختم ہو چکے ہیں۔ تو اب جو دین اسلام کو قبول کر لے گا، دین اسلام پر عمل کر لے گا، تو اسے اس کے عمل بھی فائدہ دیں گے اور وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، وہ کامیاب ہو گیا، دین اسلام کے اندر داخل ہو گیا، دار ایمان کے اندر داخل ہو گیا۔ اب اس کا ابدی ٹھکانہ جنت ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ جو اس نے برے عمل کیے، اسلام کے ارکان نہیں اس نے پورے کیے، تو اس کی سزا وہ بھگتے گا چند مدت کے لیے، اس کے بعد اس کا جو ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے وہ جنت ہی ہے۔ ہاں کافر جس نے دین اسلام قبول نہیں کیا، اس کا جو ہمیشہ والا ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حضرات محترم، ایک حدیث پاک ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ وہ حدیث پاک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، اور یہ حدیث پاک مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے، کتاب الایمان کے تحت یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، اور یہ فاروق اعظم سے مروی ہے، اور اس حدیث کو حدیث جبرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی حدیث کو بیان کر کے اختتام پذیر بات کو کروں گا۔ یہ حدیث پاک خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ فاروق اعظم سے مروی ہے۔ یہ بھی جان لیں کہ صحابہ کرام میں خلفائے راشدین سے بہت کم روایات مروی ہیں، کیونکہ یہ جو صحابہ جو خلفائے راشدین تھے، ان کا زیادہ تر وقت تنظیمی کاموں میں، سیاسی کاموں میں، ریاستی کاموں میں ان کا زیادہ تر وقت گزرتا تھا، جس کی وجہ سے احادیث کی نقل اور احادیث کو بیان کرنے کا سلسلہ یہ بہت کم اس کے لیے ان کے پاس وقت ہوتا تھا۔ دیگر جو سیاسی امور ہوتے تھے انہوں نے یہ سنبھالنے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ان سے روایات، یعنی ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حیدر کرار، ان سے روایات کا سلسلہ بہت کم ہے۔ ہاں جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان سے روایات پھر باقی خلفاء کی بنسبت روایات زیادہ ان سے مروی ہیں۔ کچھ صحابہ کرام ایسے ہوتے تھے جن کا کام ہی حدیث کو روایت کرنا ہوتا تھا، جن کا شعبہ ہی یہی حدیث کی کتابت تھی اور حدیث کو لکھنا، نبی پاک نے جو فرمایا اس کو لکھ لیا، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا، دوسروں تک پہنچا دیا۔ کچھ کا کام ہی یہی تھا، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، زیادہ حدیث مروی روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کا کام ہی یہی ہوتا تھا، حدیث پاک کی نقل کرنا، روایات کو آگے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانا۔ تو جو خلفائے راشدین ہیں ان سے بہت کم روایات نقل ہیں۔ ایک یہ روایت بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کیا کہا، کہتے ہیں کہ ایک دن ہم سارے نبی پاک کے ارد گرد نبی پاک کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جملہ کہنے کا اعزاز انہی لوگوں کو تھا جو گزر گئے۔ ایک مرتبہ ہم نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس جملے کا کہنے والا صحابیت کے شرف پہ فائز ہو جاتا ہے۔ جو یہ جملہ کہتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی مجلس میں جو بیٹھ جاتا ہے، صحبت میں جو بیٹھ جاتا ہے، نبی پاک کے چہرے کو تک لیتا ہے، وہ صحابی بن جاتا ہے۔ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی نماز پڑھنے سے صحابی نہیں بنا، روزہ رکھنے سے صحابی نہیں بنا،
عبادت اور حج کرنے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے صحابی نہیں بنا، ان تمام عبادات کرنے سے صحابی نہیں بنتا۔ صحابی اس طرح سے بنتا ہے، نبی پاک کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، صحبت اختیار کر لی، نبی کی باتیں سن لی تو صحابی بن گئے۔ صحابی اس طرح سے بنا جاتا ہے۔ صحابی کی تعریف بھی یہی ہے، شرح نخبۃ الفکر میں موجود ہے۔ صحابی اس عظیم شخص کو کہتے ہیں جس نے ایک لمحہ بھر نبی کی صحبت میں وقت گزارا ہو اور خاتمہ ایمان پہ ہوا ہو۔ خاتمہ ایمان پہ ہوا تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو فاروق اعظم نے کیا کہا کہ ایک دن ہم نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، اچانک ایک بندہ ہمارے اندر آ گیا، نبی پاک بھی بیٹھے ہوئے تھے، شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، اور شدید سواد الشعر، انتہائی سیاہ بال، کالے بالوں والا شخص تھا۔ اچانک مجمع کے اندر آتا ہے، لا یرا علیہ اثر السفر، ہم میں سے کوئی بندہ اس کو پہچانتا نہیں ہوتا، ہمارے علاقے کا نہیں ہوتا، یعنی صحابہ کہتے ہیں ہم اسے پہچانتے ہی نہیں ہوتے۔ اچانک سے مجمع میں آ جاتا ہے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کی علامتیں، سفر کے نشانات بھی معلوم نہیں ہو رہے ہوتے، ہمارے علاقے کا بھی نہیں ہوتا۔ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسافر ہے، لیکن جب حالت دیکھی جاتی ہے تو انتہائی سفید کپڑے اور سفر کے آثار، گرد و غبار، کوئی شے اس کے کپڑوں پر نہیں ہوتی، تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ اس وقت تو سارے سفر پیدل ہوتے تھے، جب بندہ سفر سے آتا تھا تو گرد و غبار چڑھی ہوتی تھی۔ آج کل کا دور تو نہیں تھا کہ گاڑی سے اترا اور پھر دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا، اس طرح کے سفر تو ہوتے نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں ہمیں بڑا عجیب لگا کہ یہ کیسا شخص ہے کہ جو ہمارے علاقے کا بھی نہیں ہے، ہم اس کو پہچان بھی نہیں رہے۔ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم کہتے ہیں وہ بندہ آگے آتا آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہمیں اس سے بھی بڑی حیرانگی ہوتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں بیٹھنے کی جگہ ملے وہاں پہ بیٹھ جایا کرو، کسی کی گردنیں نہ پھلانگا کرو، کہ جو پیچھے آیا اس کی جگہ پیچھے بیٹھنے کی ہے، آگے وہی بیٹھے جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں اور آگے پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ بھی حیرانگی ہوئی کہ یہ بندہ ہم سے پیچھے آ رہا ہے اور سب سے آگے آ کر اس نے اپنی جگہ بنا لی اور بیٹھ گیا، بڑی حیرانگی ہمیں ہوئی۔ خیر حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے دونوں گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، جیسے نماز کی حالت میں، تشہد کی حالت میں، اتحیات کی حالت میں جیسے بیٹھتے ہیں، وہ بندہ بھی ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیاں جو ہے وہ اس نے اپنے دونوں رانوں کے اوپر جو ہے وہ رکھ لی۔ اس طرح ادب کی حالت میں وہ بیٹھ گیا۔ یہ بارگاہ رسالت میں بیٹھنے کے آداب بھی ساتھ ساتھ بتا گیا کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا کیسے ہے، وہ سیکھنے کے لیے آیا تھا، اور یہ بھی بتا گیا کہ شاگرد استاد کے سامنے کیسے بیٹھے، کس طریقے سے بیٹھے۔ وہ آیا اور بڑے ہی ادب کے ساتھ بیٹھ گیا، اس ادب کے ساتھ بیٹھا جیسے نماز کی حالت میں بیٹھتے ہوتے ہیں۔ اور اس نے پھر کہا، اس نے بات شروع کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اے محمد آپ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ قال، حضور نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ نبی پاک نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو،
اور اگر صاحب استطاعت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان بھی بتا دیے اور اسلام بھی بتا دیا۔ پہلا رکن جو اسلام کا تھا وہ کیا ہے؟ کلمہ شریف، وہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد بتایا کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان ہے اور حج ہے، اگر تم اس کی طاقت جو ہے وہ رکھتے ہو۔ یہ سوال جب اس نے پوچھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، تو اس نے پھر کیا کہا؟ اس نے کہا صدقتا، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ فَأَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، فاروق اعظم کہتے ہیں ہم ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا سوال پوچھنے والا ہے، سوال بھی خود پوچھتا ہے اور پھر تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ نبی پاک نے فرما دیا تو یہ آگے سے کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، تو سوال بھی خود کرتا ہے اور تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ پھر اس نے بغیر تاخیر کیے اس نے ایک اور سوال پوچھا، قال فاخبرنی عن الایمان، اس نے کہا کہ آپ مجھے خبر دیجئے ایمان کے بارے میں، ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، فرشتوں پر ایمان رکھو، کتابوں پر ایمان رکھو، رسولوں پر ایمان رکھو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھو، تو یہ ہے ایمان۔ یقین رکھو کہ اللہ ہے، یقین رکھو کہ فرشتے ہیں، یقین رکھو کہ آسمانی کتابیں اتریں، یقین رکھو کہ اللہ نے اپنے رسول بھیجے، یقین رکھو کہ آخرت کے دن ہوگا، یقین رکھو کہ اچھی بری تقدیر سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو یہ ہے ایمان۔ جب تم عمل کرو گے تو تم مومن شمار کیے جاؤ گے۔ اس نے پھر کہا صدقتا، اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں پھر ہمیں حیرت ہوئی کہ یہ کیسا سوال پوچھنے والا ہے، سوال بھی خود کرتا ہے، تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد تیسرا سوال بھی اس نے کیا، ایمان اور اسلام، یہاں بات جو دین کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، وہ یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ دو سوال جامع معنی پوچھ لیے، ان کا جامع معنی جواب آ گیا، مکمل جواب اس کا آ گیا، لیکن اب اس کے بعد بھی اس نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال اس نے احسان کے بارے میں، اخلاص کے بارے میں اس نے سوال کیا کہ اخلاص کیا ہے۔ اگر یہاں سے تصوف کا ثبوت ملتا ہے، یہاں سے صوفیت ثابت ہوتی ہے، اولیاء اللہ کا جو اللہ کے ساتھ جو ربط ہے، ان کی عبادت کا جو حال ہے، مقام ہے، وہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر صرف دین اور اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان پر اگر بات پوری ہو جاتی تو پھر تیسرے سوال کا مطلب کیا تھا؟ تیسرا سوال اسی لیے کیا تاکہ وہ جو عبادت کی کیفیت ہے، جو اخلاص ہے، جو صوفیت ہے، جو تصوف ہے، وہ سامنے نظر آ جائے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ احسان کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا احسان اور اخلاص یہ ہے، خلوص یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ تصوف ہے، یہ خلوص ہے، یہ اخلاص ہے۔ فرمایا تم عبادت اللہ کی ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ جب تم یہ عقیدہ رکھو گے، یہ گمان رکھو گے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، تو پھر عبادت تمہیں مزہ دے گی، پھر تو تمہاری عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، پھر تمہاری عبادت میں چاشنی پیدا ہو جائے گی، تمہیں عبادت کرنے کے بعد سکون پہنچے گا۔ جب یہ دھیان لے کے آؤ گے، ذہن میں خیال کرو گے، تو پھر تمہاری ارکان، رکوع، سجود، قیام سارے صحیح طریقے سے ادا ہوں گے۔ تو فرمایا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ خیال ذہن میں نہ پیدا کر سکو، یہ خیال نہیں آ سکتا کہ تم اپنے رب کو دیکھ سکو اپنی آنکھوں سے، تو پھر یہی سمجھ کر عبادت میں، نماز میں کھڑے ہو جایا کرو کہ تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔
یہی سوچ لیا کرو کہ میں نہیں دیکھ سکتا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ خیال ذہن میں اتر جائے گا تو پھر عبادت میں کسی دوسری شے کی طرف خیال نہیں جائے گا، توجہ نہیں دے گی، اپنے خالق حقیقی کی طرف توجہ جائے گی کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر عبادت بھی صحیح طریقے سے تم ادا کر لو گے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ روڈوں کے اوپر ہم جب چلتے ہیں تو کسی جگہ جب کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے خفیہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، یا روڈ کے اوپر کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ گاڑی چلانے والا بڑی احتیاط سے گاڑی چلاتا ہے کہ وہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے بڑے طریقے کے ساتھ وہ گزرتا ہے، کہیں چالان نہ ہو جائے، کہیں کوئی ٹریفک پولیس والا مجھے دیکھنا ہے، بڑے طریقے کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہے۔ یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ جب عبادت کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ سمجھ لیا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے، لیکن جب نماز پڑھتے ہو اس وقت خالص اللہ تمہیں ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو لیکن ہمارا کیا حال ہے، ہم وہ جو دنیاوی کیمرے ہیں جو کسی مخلوق نے لگائے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ان سے تو ہم خوف کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سے ہمیں خوف نہیں آتا۔ تبھی تو ہماری نمازوں کا یہ حال ہے کہ ان میں لذت ہی نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، خیالات گھر کی طرف ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھیان دکانوں کی طرف ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھیان جو ہے وہ بازار کی طرف ہوتا ہے۔ وہ جو عبادت میں لذت آنی ہوتی ہے وہ نہیں برقرار رہتی۔ اپنی نمازوں کو ایسے بناؤ، اپنی عبادت کو ایسے بناؤ کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا خیال نہ کر سکو، یہی خیال کر لیا کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر آخری سوال پوچھا، اس نے کہا قال فاخبرنی عن الساعہ، اس نے کہا کہ آپ پھر مجھے خبر دیجئے قیامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں خبر دیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، سائل مسئول سے اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے قیامت کا، یہ فرمایا اس بارے میں سائل مسئول سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی اے جبرائیل، اے بندے جو پوچھنے کے لیے آئے ہیں سوال، تمہیں یہ بتا دوں کہ قیامت کے بارے میں جتنا تمہیں علم ہے اتنا میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت کیا شے ہے۔ لیکن یہاں پہ مجمع لگا ہوا ہے، سب کے سامنے یہ چیز بتانے والی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی اور کیسا ہوگا، یہ بتانے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا لا تأتیکم الا الساعہ، قیامت تمہارے پاس اچانک آئے گی۔ میں بتا دوں تو پھر تو اچانک جو چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی، سن بتا دوں کہ فلاں سن میں آئے گی تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ سائل اس بارے میں مسئول سے زیادہ نہیں جانتا۔ کئی لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے قیامت کا علم نہیں ہے۔ قیامت کا علم کیسے نہیں؟ جو بندہ قیامت کی نشانیاں بتا دے کہ محرم کے مہینے میں قیامت آئے گی، جمعے کے دن کو قیامت آئے گی، اس کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ قیامت کا علم نہیں رکھتا؟ نبی پاک نے حدیثوں میں بتایا ہے، صرف سن نہیں بتایا کہ کون سے سن میں آئے گی، 2023 میں، 50 میں، 30 میں، کس سن میں آئے گی، صرف یہ خبر نہیں دی۔ تو اس حدیث پاک کا ترجمہ فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، سائل مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس بارے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ جیسے اے بندے تمہیں پتہ ہے کہ یہ راز والی بات ہے، اسے فاش نہیں کرنا چاہیے مجمع کے سامنے، ایسا مجھے ہی پتہ ہے کہ یہ راز والی بات ہے، اسے لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی کو اسی پر اعتراض ہے کہ نبی پاک نے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل جتنا تم جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں، تو جبرائیل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم برابر ہو گیا، تو جو سوال پوچھنے کے لیے آیا تھا اس سے پوچھ لو تمہارا علم کتنا ہے، نبی کے علم کا اندازہ ہو جائے گا۔ جو سوال پوچھنے کے لیے جبرائیل آئے تھے ان سے پوچھ لو تمہارے پاس کتنا علم ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ نبی کا علم کتنا ہے۔ آخر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سارے سوال پوچھنے کے بعد وہ بندہ یہاں سے وہاں سے چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے، ثم انطلق فلبثت مليا، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں تھوڑا وقت گزرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں حاضر ہوتا ہوں، تو حضور علیہ السلام مجھے فرماتے ہیں یا عمر اتدری من السائل، اے عمر تم جانتے ہو جو سوال پوچھنے کے لیے آیا تھا، اب تک سوال پوچھے جا رہا تھا، وہ کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، حضرت عمر نے کہا کہ میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔
اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ صرف اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، اللہ عالم، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اس نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اس نے نبی پاک نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ جِبْرَئِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جو تمہارے سامنے مجھ سے سوال بار بار پوچھ رہا تھا، یہ جبرائیل فرشتہ تھا جو تمہارے پاس آیا تھا، تمہیں تمہارا دین سکھا رہا تھا۔ جب اس نے ایمان کا پوچھا، اسلام کا پوچھا، احسان کا پوچھا، قیامت کا پوچھا، نشانیوں کا پوچھا، تو تمہارے پاس آیا تھا تمہیں سکھانے کے لیے، یہ نہیں کہا ہمیں سکھانے کے لیے آیا تھا۔ حضور علیہ السلام تو جبرائیل کے بھی استاد ہے، شاگرد کیسے استاد کو سکھا سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تمہارے پاس آیا تھا، سوال و جواب کی نشست کے ذریعے سے تمہیں تمہارا دین جو ہے وہ سکھایا جا رہا تھا۔ تو حضرات محترم، بات شروع ہوئی تھی ان الدین عند اللہ الاسلام سے، کہ اسلام